أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی وہ 135 سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت تمہارے خود اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ابھی ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مختلف معاملات میں جو ہے ہماری تربیت کر رہے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، یتیم بچوں سے ریلیٹڈ ہوں، اور معاشرے سے رشتہ داروں سے ریلیٹڈ ہوں، کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ان تمام معاملات کے اندر جو ہے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم رہنا ہے، ان تمام باؤنڈریز کو کی لمٹ رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہمیں ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ان باؤنڈریز کے اندر رہ کر اپنا لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنا ہے۔ ظاہر جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ان تمام معاملات کو ہم حسن طریقے سے کر سکیں گے، لیکن اگر ہم ان تمام معاملات کو اللہ سے نہیں ڈریں گے، جب بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور اپنی مرضی اپنی خواہش نفس کے طور پہ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں جو ہے وہ فساد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور یہ فساد جو ہے وہ گھر سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر گھر کے اندر انصاف نہیں ہے، گھر کے اندر عدل نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر جو لامحالہ بچوں پہ پڑتا ہے، پھر رشتہ داروں پہ پڑتا ہے، پھر ظاہر ہے پوری سوسائٹی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، نہایت رحیم ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے جو ہے وہ ایسا چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے جیسے اس نے ہمارے لیے رزق اتارا ہے نا کھانے پینے کے لیے تاکہ ہم اس سے پروان چڑھیں، ہماری نشونما رہے، اس طرح اس نے ہماری روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، انبیاؤں کی شکل میں، تاکہ ہم راستے سے جو ہے وہ بھٹک نہ جائیں۔ کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کبھی ہمارے پیریڈس بھی آتے ہیں تو اس وقت جو ہم نماز سے جو ہماری دوری ہوتی ہے، قرآن سے بھی ہم اس طرح سے نہیں جیسے پڑھ رہے ہوتے، تو ہمارا جو وہ تعلق جو ہے نا بالکل تھوڑا لگتا ہے کہ بالکل کم ہو گیا ہے۔ وہ والی بات جب تک نماز پڑھتے نا جو وہ تعلق، اور جب نماز نہ پڑھے وہ تعلق، بہت فرق محسوس ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو جب انسان یہ تو ایک کنڈیشن ہے جو ہم ہر مہینے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک شخص جو اس روٹین کا عادی ہو، جب اس کو قرآن پڑھنے کی عادت نہ ہو، جس کو نمازیں پڑھنے کی عادت نہ ہو، تو پھر اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گڑھ بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے شیطان اس کو پھر جس طرف لے کے چلتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، پھر اسی سے فساد گھروں میں، معاشرے کے اندر جو ہے فساد ہونا ہوتے ہیں۔ تو پھر جو اللہ نے باؤنڈریز دی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر بندہ جو ان باؤنڈریز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ ان باؤنڈریز کو جو ہے کراس کر رہا ہوتا ہے بار بار۔ اور نالج کب آتی ہے انسان کو؟ نالج جو ہے وہ اللہ کا دین پڑھ کر آتی ہے۔ اچھی بات کی سمجھ جو ہے، چاہے انسان کتنا ہی نالجبل ہو، کتنا ہی سمجھدار ہو اپنی عام زندگی میں، اس نے چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لیا ہو، چاہے اس نے کتابیں ختم کر دی ہو، جب تک کہ اس کو اللہ کے دین کی نالج نہیں ہوگی وہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔
جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس سے صحیح چیزیں رونمائی نہیں ہوں گی۔ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ چاہے وہ غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے اندر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح کا تقویٰ ہوتا ہے، اگر وہ سیدھے راستے مطلب لوگوں کی خدمت کرا تو ایک انسانیت کا جذبہ تو ہوتا ہے نا۔ ایک مسلمان ہو کے اگر وہ اللہ کا تقویٰ نہیں رکھتا تو اس کے اندر سے وہ چیز بھی چھن جاتی ہے۔ وہ بالکل شیطان بن جاتا ہے اور شیطان ہی کے کہنے میں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر مطلب سمجھے دوہری قسم کی اس کے اوپر ایک مسلمان کے اوپر جو ہے دوہری ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید جو ہے وہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، ٹھیک ہے نا؟ قوامین قوامین بالقسط، قوامین یعنی قائم ہو جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے کہا نا کہ نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، تو نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو پورے اساس کے ساتھ، اس کے پورے جیسے اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کا وضو کس طرح کرنا ہے، اس کو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ کس طرح ادا کرنا ہے، اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے، وہ قائم کرنا ہوتا ہے نماز۔ یہ نہیں کہ بس دوڑ بھاگی میں جا کے نماز پڑھ لی، پتہ بھی نہیں چلا کہ نماز کیا پڑھی، یہ نماز کو قائم کرنے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انصاف بھی جو ہے وہ قائم کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دن کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو معاشرے میں قائم کیا جائے گا۔ اور معاشرے میں کس طرح قائم کیا جائے گا؟ جب تک کہ ہم خود اس کی مثال نہیں بنیں گے، جب ہم خود اور اس کی جو اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ اس کا اسٹارٹ جو ہے وہ گھر سے ہوگا، کیونکہ گھر جو ہے وہ ایک اکائی ہے۔ گھر سے دو، گھر پہ آ کے ایک پہلے ایک جیسے دو بندے جو ہوتے ہیں اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس سے ہم دیکھیں قبیلے بنتے ہیں، بیٹے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر شادیوں کے بعد جو ہے وہ پھر قبیلے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری بنی اسرائیل جو ہے، کتنی بڑی بنی اسرائیل تھی، 2000 سال انہوں نے وہ پوری کی پوری وہ 12 قبیلے تھے جو ان کے بیٹوں سے بنے۔ تو یہ پوری جو یہ اکائی گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے جو معاشرت جنم دیتا ہے اسے قبیلے جنم دیتے ہیں، اور پھر اگر اس اکائی کو صحیح نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ آگے کیا چیزیں جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے یا انصاف کو قائم کرنے میں بہت زیادہ قائم رکھنے والے بن جاؤ، اور اس بات پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم کر لو کہ انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والا جو بن جائے گا وہ دین میں جسٹس قائم کرے گا۔ اور دین میں جسٹس کی کتنی اہمیت ہے، چاہے گھر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے معاشرے سے ریلیٹڈ ہو۔ اور قوامین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل سیدھے، نہ دائیں اور نہ بائیں، بالکل اسٹریٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں میزان رکھا ہے، عدل ہی کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سورہ رحمان میں بھی کرتے ہیں نا کہ میزان جو ہے اس میں ڈنڈی نہ مارو، اور اللہ نے جب ہمیں تولنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر زمین آسمان میں بھی عدل نہیں ہوتا تو یہ زمین آسمان جو تھے وہ قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جو ہے وہ عدل رکھا، اور جس طرح اللہ نے قیامت سے ان کو بنایا ہوا اسی طرح اسی عدل پہ قائم ہو کر وہ اپنے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پورا نظام جو ہے ایک عدل پہ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ عدل پہ قائم رکھیں۔ اب عدل جو ہے وہ کس طریقے سے قائم ہوگا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگرچہ تمہاری انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر، تمہارے والدین پر اور تمہارے رشتہ داروں پر کیوں نہ آتی ہو۔ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا اپنا نفس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سب سے قریبی رشتہ دار کون سے؟ ہمارے ماں باپ۔ اس کے بعد کون ہے؟ ہمارے رشتہ دار۔ تو انصاف جو ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے گھر سے شروع کی ہے یہ چیز۔ اور پھر یہ کہ اپنی جان کے خلاف شہادت دینا کہ ہاں اپنی غلطی کو مان لینا، اس پہ ڈھیٹ بن کرنا بیٹھ جانا۔ اگر انسان سے غلطی ہو گئی اور ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، اور ہم جو ہے بالکل سختی اور ڈھیٹ بن کے بیٹھ جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے انصاف قائم نہیں کر رہے۔ والدین کے خلاف کہ ماں ناراض نہ ہو جائے یا باپ ناراض نہ ہو جائے، تو میں جو ہوں اگر ماں غلط کر رہی ہے تو ہمیں اس کو بھی سمجھانا ہوگا، باپ غلط کر رہا ہے ہمیں اس کو بھی سمجھانا ہوگا، بچے غلط کر رہے ہیں ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہوگا۔ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہوتی ہیں، سسرال بنتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مل جل کر رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جہاں بھی کہیں پر بھی کوئی زیادتی کر رہا ہوگا، مل جل کے بہویں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ساسیں بھی ہوتی ہیں گھر میں، تو پھر اگر ان میں بیلنس نہ ہو،
کبھی جو ہے وہ ساس جو ہے اوور کم آ جاتی ہیں، کبھی بہو جو ہے وہ اوور کم آ جاتی ہیں، لیکن اگر یہ لوگ اپنی اپنی باؤنڈریز کا خیال نہیں کریں گے، اس میں انصاف اور عدل سے قائم نہیں رکھیں گے، اور اس میں مرد کی ذمہ داری بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ مرد کو یہاں پر جو ہے وہ عدل سے کام لینا، مرد کو جو ہے وہ ایک طرف نہیں چھونا کہ صرف بہو کا ہو کے جائے یا ماں کا ہو کے جائے۔ تو اس میں عدل ہے کہ اگر ماں غلطی کر رہی ہے تو ماں کو سمجھایا جائے گا، باپ غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اور اگر بیوی غلطی کر رہی ہے یا بچے غلطی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی جو ہے مختلف ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ تو بچوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا ہے، کیونکہ یہ 3 رشتے جو ہے انسان کی جو ہے کمزوری ہیں، اور یہاں آ کے انسان جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یعنی اس میں انسان پھر وہ جھوٹ بولنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، یا ایک انسان جو ہے وہ بائسڈ بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے نا کہ عدل پہ قائم صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف عدل پہ جو ہے ہمیں عدالت ہی عدل دلائے گی۔ عدل جو ہے ہر معاشرے کے اندر، اگر آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں ہم، تو وہاں کے جو باس ہے اس کو بھی عدل کرنا ہوگا اپنے ورکرز کے درمیان، اور اگر وہ عدل نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے تو کام میں اس کی بھی فرق پڑے گا۔ فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے، وہاں بھی ایک عدل کی ضرورت ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اگر کوئی حکمران حکمرانی کر رہا ہے تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی عدل، سب سے زیادہ تو اس کا عدل دیکھا جائے گا جو ایک حکمران ہے، کیونکہ نیک حکمران جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 یا 8 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ایک عادل حکمران جو عرش کے سائے میں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ اس نے عدل و انصاف کا جو ہے معاملہ ہے۔ اب ہم اپنی حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں یہ عدل، مطلب جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ کتنی بڑی چوری ڈاکہ کر لیں، پورے پورے ملک لوگ رعایا کا مال کھا جائے، ان کو کوئی نہیں پکڑتا، لیکن چھوٹے چھوٹے لوگ بیچارے جو مجبوری میں چوری کر لیتے ہیں۔ آج کل تو دیکھیں، جو ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، پاکستان کے جو حالات دیکھتے ہیں، اس میں تو بیچارے لوگ مجبور بھی ہو گئے ہیں چوری کرنے کے لیے، ڈاکے مارنے کے لیے، کہ ان کو جو ہے اتنا زیادہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں انصاف، یا ہماری عدالتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ انصاف کر رہی ہیں، نہ تو یہ بالکل جو ہے جب جس جگہ پر کوئی قانون نہ ہو، معاشرے کے اندر اندھا قانون ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے پھر تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب چیزیں عدل پہ قائم نہیں رہیں گی، تو اگر عدل جو ہے ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، یہ زمین آسمان کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تتر بتر کر دے گا۔ تو جس تناسب کے ساتھ یہ آسمان و زمین قائم ہے وہ عدل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا عدل ختم کر دے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی اگر شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ہے، ہم جب پڑھیں گے آگے جا کے کہ ان کے ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرتے تھے، وہ عدل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو سے لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، اور لیکن جب لوگوں کو دیتے تھے تو وہ کم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے اندر وہ جبار تھے، وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان کے اندر یہ جو برائی ہے خاص، کیونکہ ہر قوم کے اندر جو تھی ایک خاص برائی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو ان کی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر یہ تھی کہ وہ عدل کے اندر جو ہے، انصاف کے اندر جو تھے وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان پر، اور پھر یہ کہ اس عدل بھی نہیں تھا، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کا حق نہیں دیتے تھے، تو اس طرح سے ان پر تباہی آئی۔ تو آج جب ہم امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں تو جتنی قوموں میں جتنی برائیاں تھیں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہو وہی کچھ کرو گے تم سے پچھلی قومیں کرتی رہیں۔ تو آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی قوموں کی جو چیزیں تھیں، جو عادات تھیں، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے قرآن ہی کو جو ہے سب سے پہلے ہٹا لیا ہے۔ قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن قرآن کو جس طرح پڑھنا، اس کا جو حق ادا کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمارے پاس بہت آپ یہ دیکھیں گے سیل فون کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، کہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ علم ہے، لیکن علم جو ہے یہ ہماری صرف حلق تک اٹکا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں نہیں۔ اتنا زیادہ علم ہے، میں یہ دیکھتی ہوں اتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دلوں میں ایمان کہاں پر ہے، کہاں پر ہمارے جو ہے وہ صرف حلق کے اندر جو ایمان اٹکا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں نہیں اترتا۔ اور یہاں میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو میں اب بہت کوئی الگ چیز ہوں، میں اپنی بات بھی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر سے وہ ایمان والی کیفیت ہے ہی نہیں، ہمارے اندر وہ ایمان کی حلاوت ہے ہی نہیں، اور ہم اس کی اللہ تعالیٰ سے دن رات دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی جو حلاوت پیدا کر دے، ہمیں محسوس ہو کہ ہاں واقعی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہو کہ اے اللہ، ہم تیرے آگے واقعی ہم تیرے بندے بن کے تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں اس احساس کے ساتھ وہ نیکی ہو رہی ہے کہ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میری یہ چیز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اس چیز کا خود اپنے دل سے مطلب شہادت ملے گی کہ یہ چیز، اور اس کی آپ کو شہادت ملتی بھی ہے، اگر آپ کوئی کام جو نیک کرتے ہیں آپ کو خود ہی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں اپنے دل کو ٹھٹولنا ہے، ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ ہم مطلب کہاں یہ، اور یہ سب چیزیں جو میں بتائی ہوں انصاف کے اندر ہے، ہماری ذات کے اندر، کہ سب سے پہلے انسان اپنے ذات کے ساتھ جو ہے انصاف کرے کہ کیا آیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، آیا کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ دل سب سے بڑا جو انسان کا دل گواہ ہے، دل اس بات کی شہادت دے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کسی بات پہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، کسی سے تمہیں حسد ہے، کسی سے تمہاری نفرت ہے، تو یہ اس چیز کا باعث نہ بن جائے کہ تم اس کے خلاف جو ہے جھوٹی گواہی دے دو۔ ہمیشہ چاہے وہ نفرت کرتے ہو، چاہے تم اس کو پسند بھی نہ کرتے ہو، لیکن بات جو ہے جب حق کی آئے تو آپ کو حق بات کرنی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو چھوٹے بچے آپس میں ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ مائیں فوراً آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں نہیں میرا بچہ تو بہت سیدھا ہے، میرا بچہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے بچے نے ہی مارا ہوگا، تو فوراً جو ہے وہ اپنے بچوں کی سائڈ لیتی ہیں اور دوسرے بچوں کو جو ہے وہ بلیم کر دیتی ہیں۔ تو بات جو ہے وہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کی عادت کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بہت شرارتی ہو، مار پیٹ کرنے والا ہو، لیکن کیا کریں کہ آپ اپنے بچے کی ہر وقت سائڈ لیں، تو اس سے بچے کی بھی نفسیات کے اندر جو غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہاں میری بات تو ہر وقت میرا سائڈ لیتی ہے، تو وہ اور شیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ گھر سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے یہ چیزیں ہمیں۔ تو یہاں پہ عدل، یہ تو قوم کی بات ہو رہی ہے نا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو، اور یہ اگر تم عدل سے کام لوگے یہ تقوی کے قریب تر ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کا نظر سورہ سوات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اس میں اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ تو جب لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی معاملہ خاندان کے اندر بھی ہو رہا ہو، جب بھی اس میں فیصلہ کرنا ہو تو اس میں جو ہے وہ عدل کے ساتھ جو ہے اس میں ہماری خواہش نفس نہیں آنا چاہیے کہ نہیں ہم جس کو چاہیں گے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور نہیں وہ میری نند ہے، وہ میرا کچھ، تو ہمارے اندر جو ہے یہ چیز کہ یہ میرا دوسرا رشتہ دار ہے، ہوتا ہے رشتہ، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے اندر بائزنس پیدا کر دیتے ہیں، آپ جتنا بھی چاہیں کہ نہیں ہو، یہ آپ کے اندر باعث پن پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ جب ایسے عدل کا معاملہ آئے تو پھر اس کے اندر جو ہے ہمیں عدل کا ہی توازن رکھنا ہے، اس میں پھر ہمیں اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ غلطی جس نے بھی کی ہے اس کی غلطی کو آپ مورد الزام اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ غلطی اسی کی طرف سے ہے۔ تو اگر تو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے گی، یہاں پھر کیا ہوگا کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور وہ ہمیں جو ہے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ کتنی باریکیاں اگر ہم دیکھیں ان چیزوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور بعض دفعہ ہم ان چیزوں کا خیال بھی نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کو نکل جاتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ حدیث میں ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پہ ہوں گے اور اللہ کے داہنے طرف ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے، اور یہ صرف میں نے ابھی بتایا کہ عدالت صرف نہیں انصاف کرے گی، زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ انصاف ہوگا۔ پھر اسی طرح اولاد کے درمیان عدل کرنا، ایک کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی پیار کریں، کسی کی محبت اور کسی سے نفرت عدل کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے، کسی غریب یا امیر اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ کسی غریب یا امیر کی امیری اس میں رکاوٹ نہ ڈالے کہ یہ امیر ہے تو میں، اور یہ غریب ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ تو بہت اچھا ہے کہ یہ امیر ہے، لیکن اگر بات غریب کی آ گئی تو ہم نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے عدل کا ہٹا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ فیصلہ کرتے وقت جو ہے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ خواہش جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے لیے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی کہ فیصلہ کرتے وقت، یعنی کوئی لائر ہے، کوئی جج ہے، تو وہ یہ کہ یہ پیسہ لے کے جو ہے فیصلہ نہ کر دے غلط، ٹھیک ہے نا، اور جب بھی فیصلہ کریں حق کے ساتھ کریں۔ اچھا، اب خواہش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا نا خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، تو خواہش اصل میں جو ہے نہ قابل مذمت چیز ہے اور نہ قابل تعریف چیز ہے،
میں نے کل بھی بتایا تھا کہ خواہش اگر نہیں ہوتی تو ہمارا اس دنیا میں جینا جو تھا وہ بیکار ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب بلکہ مجھے فرحت ہاشمی ایک قصہ بتائی تھی کہ ایک صاحب تھے، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، تو بس وہ آنکھیں بند کیے پڑے رہتے تھے، تو ان سے سب کہتے تھے بھئی آپ آنکھیں کیوں بند کیے پڑے رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس دنیا سے کیا سروکار؟ انہیں پتا تھا مجھے دنیا سے چلے جانا ہے، تو اب ان کی خواہش ختم ہو گئی دنیا سے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے دنیا کو۔ تو خواہش اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے تو پھر ہماری زندگی جو بے کیف ہوتی ہے، ہماری زندگی میں کوئی مزے ہی نہیں ہوتا، مطلب جیسے ہم ہمارے بچوں سے محبت، ہمارے گھر سے محبت، ہمارے شوہر سے محبت، جو بھی رشتہ داروں سے محبت، ہر چیز، یہ تمام چیزیں جو ہیں خواہشات کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم خواہشات کے غلام نہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ خواہشات کے غلام بن گئے تو پھر یہ جو ہے یہ قابل مذمت ہو جائے گی، لیکن خواہشات کو صحیح لے کے چلنا، یعنی صحیح بات پہ اس کی جو ہے پیروی کرنا، خواہشات کی صحیح بات کے اوپر، یہ قابل تعریف چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب خواہش تو بہت ہوتی ہے، خواہش تو انسان کو بری بھی ہوتی ہے، ابھی کہتے ہیں ارے کاش میں یہ بن جاؤں، کاش میں بھی اس طرح سے کرنے لگوں، کاش میں بھی یہ کتنی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، میں بھی اتنی خوبصورت نماز پڑھنے لگوں، تو یہ بھی تو انسان کی خواہش ہے نا، اچھے کام کرنے کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا، تو یہ قابل تعریف اس کے اندر آتی ہے۔ تو خواہش اس لیے پیدا کی کہ زندگی میں رہنے کے لیے اس میں دل لگا رہے، اس لیے خواہشات رکھ دی گئی ہیں، لیکن انسان خواہشات کا غلام نہ بنے تو یہ قابل تعریف ہے، لیکن انسان خواہشات کا غلام بن جائے اور اسی کے کہنے پر چلتا رہے تو یہ قابل مذمت چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانور اور انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے خواہش پر چلتے ہیں، ان کی اس لیے تو انسانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن جانوروں میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، بس وہ کھاتے پیتے اور کھیلتے کودتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان جو ہے صرف اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو جانور سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو، جو بدترین لوگ ہیں، جو سرکش ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو جانور سے بھی بدترین ہے۔ جانوروں میں تو کچھ تو سینس ہوتا ہے نا، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اندھے گونگے بہرے ہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ تو سنتے ہی نہیں پکار کو۔ جانور تو پکار کو سن بھی لیتے ہیں اور وہ تو پکار کو بھی نہیں سنتے۔ تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو صحیح بات کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو؟ خواہش کی پیروی گمراہی کی علامت ہے۔ جو انسان نفس کی مانتا ہے، شیطان اس کے پیچھے جلدی آتا ہے۔ خواہشات انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہیں۔ جب انسان اپنے خواہش کے اس پر چلنے لگتا ہے تو پھر انسان جو پھر نہیں دیکھتا، پھر وہ جو چاہتا ہے، اس کی جو مرضی آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے فساد ہیں خواہش کی بنا پہ ہوتے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، رابری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا ہو رہے ہیں، اور عملے قوم لوط، یہ کیا ہے؟ یہ سب خواہشات نفس ہیں، اپنے جسم میں چینجز ہو رہی ہیں، تو پھر کیا آتی ہے؟ یہ انسان کی بصیرت کو، انسان کو جو ہے وہ اندھا کر دیتی ہے۔ پھر انسان کو نہ اچھا نظر آتا ہے نہ برا، بس وہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ عقل بگڑ جاتی ہے اور انجام سے بے فکر کر دیتی ہے، پھر انسان کو اپنے انجام کی پرواہ ہی نہیں رہتی، عزائم پست ہو جاتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز رہتی ہی نہیں کہ اس کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا، یعنی اللہ نے ہمیں زندگی میں جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے وہ مقصد زندگی سے نکل جاتا ہے جب انسان شیطان کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ عداوت کی بنیاد پڑ جاتی ہے، انسان جب خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو عداوت یعنی دوسروں سے نفرت، دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی، کمپٹیشن، اس نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا بڑا مکان لے لیا ہم بھی کوشش کریں گے، تو یہ عداوت، یہ دشمنی جو ہے یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا کا حق جو ہے وہ زبردستی انسان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ علم میں برتری کی یہی خواہشات نفس، جو یہ خواہش ہے، یہ علم میں برتری کی طرف لے جاتی ہے کہ میں اس سے بڑا عالم بن جاؤں، میں اس سے زیادہ نالجبل بن جاؤں، میری زیادہ تعریف ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور زہد میں ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے، جب انسان جو ہے بہت زیادہ زہد، بہت زیادہ عبادت گزار ہو جاتا ہے تو یہی خواہش انسان کو کیا کرتی ہے؟ ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ عبادت گزار بندہ ہوں۔ یہی خواہش جو ہے انسان کو حق تلفی پر اکساتی ہے، انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ حق تلفی کرتا ہے، ایک دوسرے کا جو ہے حق نہیں دیتا، ظالم بنا دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات یہ خواہش انسان کو کہ بھائی میں ہی جو ہوں، میں ہی سربراہ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، تو انسان جو ہے پھر وہ ظلم کرنے پہ اتر آتا ہے کہ نہیں میری مانو، صرف جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ماننا ہے، تو وہ انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ تو پھر یہ بات اس کی خواہش کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ صبر سے آتا ہے۔ جب انسان کے اندر صبر ہوگا تو وہ انسان اپنی خواہش کو بھی کنٹرول، اسے جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا اور یہ صبر، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی خواہش کو جو ہے کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم ابھی جو رمضان کے اندر جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ابھی میں نے پوسٹ بھی بھیجی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی شیطان بند ہے، ٹھیک ہے نا،
تو ہم اچھے کام کر بھی رہے ہیں، ہمیں اچھے کاموں کی توفیق بھی مل رہی ہے، ورنہ ہم نہ اتنی نماز روزے کو برداشت کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھانا پینا روک دینا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جو عبادتیں سارے قرآن بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، نماز بھی باقاعدگی سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارا نفس جو ہے، جو ہماری پچھلی عادتیں پڑ گئی ہوتی ہیں نا، وہ نفس ہمیں ابھی بھی ہمارے اندر جو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، نمازوں میں ابھی بھی ہمیں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کاموں میں ابھی بھی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ چیزوں میں، تو ہمارا نفس اصل میں جو ہے وہ ان چیزوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اصل میں جو رمضان جو ہے نا وہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، کہ ہم اپنے نفس کو جو ہے کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے نا، اس میں ہم ہر چیز پر صبر کر رہے ہیں، تو اسی میں جو ہے ہمیں اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو خواہشات سے بچتا ہے وہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور ہماری پوری زندگی، اب تو جہاد کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ جہاد ہے، اور ہمیں ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتے رہنا ہے۔ اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو پوری خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لے، کوئی خواہشات آئے بھی تو اس کو کنٹرول کر لے، اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے اپنی ذات کے اوپر۔ اور کتنی خوبصورت ہے سورہ نازیات کے اندر جو آیت کہ ولیمن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى ان الجنۃ ہی الماوى، کہ جس نے جو ہے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو جو ہے خواہشات سے بچایا، اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے، کوشش بھی قابل تعریف ہے، کیونکہ بعض دفعہ کوشش میں انسان ناکام بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوشش کو سراہتا ہے کہ ہاں بندہ ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی مجھے خوبصورت باتیں لگی تھی، میں نے لیکچر بھی سن رہی تھی تو مجھے بہت، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ سے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں۔ اب فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے اوپر ہم اپنے منہ سے تو یہ کہہ رہے ہوں، ہمارے ظاہری جسم تو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر خیانت ہے، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اگر تم نے لگی لپٹی بات رکھی اور تم نے گواہی کو چھپایا تو اپنے دل کو گناہ گار کر لیا کہ نہیں نہیں بھائی میں تو نہیں آ رہی اس بات کو کرنے، آپ کو پتا ہوتی ہے وہ بات، اور پھر کیا آتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے انوالو نہ کرو ان چیزوں میں خاندانی چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، میں یہ نہیں۔ اگر آپ کے دل میں سچائی ہے، آپ معاملے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور اس بات کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ معاملے کو سالو کرنے کے لیے نا اس سے دامن نہیں، اگر آپ کو ایک چیز پتا ہے تو اس سے دامن نہیں بچانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ آگے آ کے اس معاملے کو جو ہے وہ آپ سالو کریں۔ تو بعض دفعہ عدل کرنا زندگی میں مشکل ہو جاتا ہے، خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو جو ہے راہ راست دکھائے گا۔ دیکھیں اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں، یہاں پر کہا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان میں جو ہے بڑھوتری پیدا کرو۔ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، تم یہ نہیں کہو تم متی ہو گئے، تم یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم ایسے کہو کہ ہم متی ہو گئے، ہم نے سبمٹ کر دیا۔ ایمان کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین میں جو ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح دین نہیں ہے کہ آدھے ہم نے کچھ چیزوں کو، کچھ شرائط کو تو ایمان کی مان لیا، اور کچھ شرائط پہ ہم جو ہے کہ نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، ہم کر لیں گے اس کو، ہم ٹھیک ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تر کہیں کہ یہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں جو ہے دین کے اندر جو ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان کا تقاضا کرتے ہو تو یہ ایمان جو ہے انسان کے جو ہے پوری شخصیت کے اندر جو ہے نظر آنا چاہیے، ہمارے تمدن میں، ہماری معاشرت میں، ہماری سیاست میں، ہمارے گھر میں، ہر چیز میں جو ہے یہ چیز ہمیں نظر آنی چاہیے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں غیبت نہیں کرنی، ہمیں برائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، انصاف کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جو ہمیں
ہمیں اپنے اندر جو ہے اختیار، بہت ساری چیزیں ہم سے غلط بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے جذبات میں آ جاتے ہیں، اپنے خواہشات کے انڈر آ جاتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی کا جو نمونہ ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر جو ایمان لائے ہو تو اس پر اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک تو ایمان لانا یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پر ایمان لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، انبیاء پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پر، ڈے اور ججمنٹ پہ، 5 چیزیں دی ہوئی ہیں یہاں پر۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ جو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ بھی ایمان لانا ہے، تقدیر پہ بھی ایمان لانا ہے، وہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ 6 چیزیں ہیں جن کو ایمان مفصل کہتے ہیں، ان پر ایمان لانا جو ہے ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ، ان میں سے کوئی بھی اگر ایک چیز پر ایمان نہیں لائے تو انسان جو ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ، اور یہاں پر ہم جو یہ جو سورہ نساء میں زیادہ تر قصہ جو منافقین کا بیان ہو رہا ہے نا، تو یہاں پر منافقین کے ہی اللہ تعالیٰ کے ہی پس منظر میں بات چل رہی ہے یہاں پر جو ہم پڑھیں گے ابھی۔ تو اب یہ جو منافقین تھے یہ منہ سے بول کر ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو تھا وہ ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جس نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ منافق بن گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ لاتے تھے ایمان، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کفر بھی کرتے تھے۔ پھر دوسرے وہ لوگ بھی جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر ہو گئے، اور کفر کرنے کے بعد پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، انہوں نے مطلب ان کو روشنی نظر آتی رہی۔ ہم نے منافقین کی مثال سورہ بقرہ کے اندر پڑھی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک تو وہ منافقین تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے نور بصارت سلب کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تھے وہ انہوں نے دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، صرف انہوں نے منہ سے اس بات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی وقتی طور پر۔ لیکن ایک وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے اور ان کے دل میں تھوڑی سی گنجائش تھی ایمان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت جو وہ سلب نہیں کیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال یہاں پر پوری ہوتی ہے کہ وہ جب ان کے اوپر جو تھی، جب روشنی ہوتی تھی یعنی کہ تو کھڑے ہو جاتے تھے، روشنی ہوتی تو چل پڑتے تھے، اور جب اندھیرا آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی مشکلات جب آتی تھی تو وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے تھے، اور جہاں سے مشکلات ختم ہو گئی تو وہ چل پڑتے تھے۔ تو یہی حرکتیں جب ہوتی ہیں، جب انسان ایسی حرکتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہے کبھی ڈاما ڈول رہتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کی اگر یہی روش رہی کہ وہ ایمان لاتا ہو، پھر اس کو جو ہے دل تھوڑا سا ٹھکتا ہے، پھر وہ ایمان لے آتا ہے، پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایج پہ کھڑے ہو کر جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کہ جہاں فائدہ دیکھا ادھر پلٹ گیا، اور جہاں اسے نقصان ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ اس طرح کا، تو اس معاملے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ جو لوگ اس حرکت کے خوگر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا اور کفر کے اندر ہی پھر کیا کرتے ہیں؟ نہ صرف وہ کفر کرتے ہیں بلکہ کفر کے کاموں میں دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ منافقین کی کیا عادت تھی کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، کس طرح اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اور کس طرح جو ہے وہ قریش کے ساتھ کفار کے ساتھ جو وہ مل گئے تھے۔ تو پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر جو ہے وہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی سمع غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر جو وہ ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ہے، ان کے دلوں اور کانوں پہ جو وہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل پر، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا سا پڑ جاتا ہے، اسٹین آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو وہ اسٹین چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک کے بعد جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر کوئی اچھائی جانے والی بات ہی نہیں ہوتی تو پھر اس دل کے اوپر جو وہ مہر کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے پروردگار، اور ہمارے دل کو ہدایت سے بھرے رکھے اللہ تعالیٰ، کہ ہم جو ہے غلطی کرتے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ تو ایسا دل جو ہوتا ہے وہ گناہ گار دل ہے، اور ایسے دل پر جو وہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہود بھی کیا کرتے تھے؟ یہود بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ تو حالانکہ وہ کہنے کو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کہ ہم مسلمان ہی تھے نا، ایک طرح سے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لے کے آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ اور پھر مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ خود انکار کر دیا، وہ مسلمانوں کو بھی یہی کہتے تھے بہکانے کے لیے
ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہاں ہاں کہو کہ یہ تو ہم تو ایمان لے آئے، پھر بولو یہ تو صحیح نہیں ہے، اور پھر شام کو جا کے وہ انکار کر دیں. تو یہ ان کی بات بھی یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہ کبھی ایسے لوگوں کو جو ہے پھر کبھی راہ راست بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے؟ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک و طاعتک. اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی دین کی طرف ثابت قدم رکھ دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اب یہ ہماری وہ ہے کہ ہم اس کو کس طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہمارا دل ہے، یہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری اللہ سے دعا کرنی ہے، بہت زیادہ دعا کرنی ہے. اور دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ تعالیٰ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہیں کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر دے. انک انت الوہاب، اور تو ہی دے ڈالنے والا ہے. کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی. بہت کوشش کرتے ہیں، بہت مانگتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہدایت انسان کو مل ہی نہیں سکتی. اور ہدایت جو وہ رزق کی طرح ہے کہ جیسے رزق چھن جاتا ہے نا، تو اس طرح ہدایت بھی جب انسان اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے نا. اور ہم خود دیکھیں کہ ہمیں ہماری نمازوں کی میں تو اپنی نمازوں کی کیفیت سے چیک کرتی ہوں کہ نماز میری اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی میری ہدایت ادھر ادھر ہو گئی ہے. نمازوں میں دل لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی طرف دھیان لگ رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے. تو خود ہی انسان کو جو ہے اپنی کیفیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہوتا ہے. اور ہر ایک نماز میں آپ دیکھیں صحیح ہوگا، دوسری نماز میں آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی. تو پھر فوراً انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں کچھ غلطی ہو رہی ہے یا کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ کی یاد میں تقصیر ہو گئی ہے، جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہماری کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. پورے دن میں کتنی دفعہ ہماری کیفیت چینج ہوتی ہے، یہ ہم خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں فوراً جو ہے وہ جو دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے کفر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایج پہ رہ کے نا، میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بس جب ان پہ کوئی مصیبت یا کوئی مصائب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنا جو اللہ کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی بہت جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت مجھے پہ ڈالنی تھی، یہ میرے ساتھ ہی آنی تھی. تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. پروردگار. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کیونکہ اس زمانے میں تو منافقین جو تھے مسلمانوں میں اتنے زیادہ گھل مل گئے تھے کہ جو ہے پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو ہے جب تک کہ ان کی جو حرکات تھیں، سکنات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کھول نہیں دیا تو پھر وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ منافقین ہیں. ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ لوگ پتہ چل جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو کھول بھی دیتا تھا بار بار. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو بھی بول رہا ہے اور منافقین کو بھی یہاں پہ خبردار کر رہا ہے کہ پھر تم جو ہو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا. اور ان منافقین کا کیا حال تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ مدینے کے جو مسلمان ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں، انہیں تو خود دوسروں کی نیڈ ہے، ان کے پاس تو نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کمزور ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کیا کرتے تھے اپنے سارے کاموں کے لیے جو تھے وہ مشرکین کے پاس جاتے تھے، اپنی مدد کے لیے جو ہے یہودیوں کے پاس جاتے تھے یا مشرکین کے پاس جاتے تھے. تو یہاں پر اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں. انہیں یہ مزہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا لوگ عزت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہاں منافقین کے بارے میں ہی یہ بات چل رہی ہے کہ ان کی مسلمانوں سے ہمدردیاں کم ہیں اور کفار سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ مسلمان جو ابھی ابھی مدینے میں آئے ہیں وہ خود اپنے حال سے بے حال ہیں، نہ مال نہ گھر نہ کاروبار، کمزور، اور ان کے دشمن تو زیادہ طاقتور ہیں، تو ان سے دوستی کر کے دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم پڑھ چکے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور دیکھ بھی لیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت عطا کی، وہ عزت عطا کی جو آج تک مطلب ہم ان صحابہ کرام کے نام اتنی عزت کے ساتھ لیتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کا جو جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو 24 گھنٹے اذانوں میں جو ہے وہ گونجتا ہے. ہم درود و سلام پڑھتے ہیں.
ان کے اوپر، تو وہ عزت وہ مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور جو کافر تھے جو مشرکین تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اور نام لیتے بھی ہیں تو غصت اور نفرت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو عزت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اگر تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں عزت دے گا، اور لیکن جو دوسروں کے پاس عزت کے لیے جاتے ہیں ان کو ذلت ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو عزت ہے وہ مقام کی عزت، غلبے کی عزت، محفوظ ہونے کی عزت، اللہ ہی کی سب کی طرف سے جو ہے وہ عزت ہے۔ غیر اللہ سے عزت مانگنے میں بندے کی ذلت ہے، عزت اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا ہے۔ عزت پانے والے کام کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ایمان سچا اور پکا ہو، قرآن کے ذریعے جو ہے عزت ملتی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے عزت ملتی ہے۔ قرآن کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا اگر بنا لیں تو اس کے مطابق اگر زندگیوں کو ڈھال لیں تو عزت اسی کے اندر ہے۔ اسی طرح معاف کرنے سے عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آؤ ہم اس کو معاف کر دیں، ہم اپنی انا میں بیٹھ رہتے ہیں، ہم دوسروں کو معاف کرنے کی عادت نہیں کرتے، اب اپنی انا کو آگے کر دیتے ہیں۔ اگر انسان معاف کرنے کی عادت ڈالتے تو اصل میں بڑائی دیکھو دوسرے بندے کے دل میں بھی عزت پیدا ہوگی کہ اگر ہم دوسرے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو اب دوسرے دلوں میں ہم اپنی قدر پیدا کریں گے، عزت ملے گی، چاہے وہ اس کا اعتراف کرے نہ کرے، دل اعتراف کریں گے اس کا۔ اور عفو درگزر کرنے والا عزت پاتا ہے، تواضع اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے بڑا ثابت نہیں کرنا، نہیں میں بہت کوئی بڑی چیز ہوں۔ تو تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، لوگوں سے بے نیاز ہونے میں عزت ہے، یعنی لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا، نہیں کہ میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، میں اس پہ، ہم نے کل ہی پڑھا نا کہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ نہیں یہ ہوگا تو مجھے عزت ملے گی، یہ ہوگا تو میرے کام ہوں گے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہاں صرف ڈیپینڈنٹ، صرف محتاج جو ہے وہ اللہ کا ہونا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ کا محتاج ہو جائے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، صرف اللہ کا محتاج ہونا ہے، اور جو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں گیا؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ کتنی اچھی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی شریعت کا مذاق کھلم کھلا بنایا جا رہا ہے اور ہم اسے بیٹھ کے اطمینان سے وہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناچ بھی ہم مسلمان کی بات کر رہی ہوں، مسلمان ہو کے بڑے بڑے کنسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بچے شوق سے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو شوق ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، ناچ گانا کیا ہے یہ ٹوٹل شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ہم شادی بیاہوں کی محفلوں میں دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، گا رہی ہوتی ہیں، مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، ناچ گانا یہ تمام چیزیں تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جس شور تماشے کے ساتھ مردوں کے ساتھ، چلو خواتین خواتین کے اندر بیٹھ جائیں وہ بات نہیں، لیکن اگر مرد بھی، اب تو کھلے عام ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈی جیز بلائے جاتے ہیں، گانے لگا جاتے ہیں اور خواتین جو اس پر رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کھلم کھلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان تمام چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے جو معاملات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، حضرت عائشہ کی عمر کی جو ہے بہت کم عمر میں شادی، تو لوگ جو ہے کافر جو ہے انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ وہ اگر ان کو کوئی اچھی بات سمجھاؤ نا تو وہ کچھ بھی لے کے نہیں آئیں گے، وہ اچھی بات کو سنیں گے نہیں، وہ ان باتوں کو لا کے جو ہے نا وہ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ لطیفوں کے اندر نمازوں کو، جنت جہنم کو جو ہے وہ انوالو کر لیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ہنسا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں، یہ اللہ کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے شعار ہیں جن کا جو ہے وہ مذاق اڑا کر جو ہے ان کے لطیفے بنائے جاتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے یوٹیوب پہ، لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ جو اس کے ویورز بنے، اور لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا۔ تو ایسی چیزوں سے لوگوں کو منع بھی کرنا ہے کہ اس کو میک فن نہ بنائیں، بنائے مذاق، بنائے جوک دوسرے بھی، لیکن کم از کم جو ہے اللہ کے فرشتوں کو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو شعار ہیں، جو مذہب کی چیزیں ہیں، کم از کم ان کو مذاق کا جو ہے وہ نہ بنائے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ جو ہے اس میں آتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب کچھ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو کہا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟
تو کہیں گے کہ ہم نماز، بلکہ قرآن کے اندر ہے، ہاں، تو کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور فضول بحث اور مذاق میں لگ گئے تھے، اور ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ تو فضول بحثیں کرنا، فضول لغو باتوں میں لگ جانا، ظاہر سی بات ہے اچھی چیز، اچھے مذاق بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھی چیزوں میں انسان بالکل کے بیٹھتا ہے، لیکن اگر جب فضول چیزیں ہوں جہاں پہ خاص طور پہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ ایسے لوگ منافق ہیں جو ایسی محفلوں میں بیٹھیں اور کچھ بھی نہ کہیں، لوگوں کو ان کی باتیں خاموشی سے بیٹھے سنتے رہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ فی الحال ایسی جگہوں سے جب ایسے کام ہو رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہو رہی ہوں، تو فی الحال وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں کیا ہے کہ اگر برائی کرتے دیکھے تو پھر اس میں ہماری استطاعت اللہ نے بتائی ہے کہ برائی کرتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اس کی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ اور یہ انسان، یہ جو ایمان کا سب سے کمزور ترین جو ہے وہ ہے، تقاضا ہے، آپ یہ کہہ لیں حصہ ہے، کہ انسان جو کم از کم برائی کو اپنے دل میں ہی غلط جان لے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم وہاں سے جو ہے وہ اٹھ جائیں۔ جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تم بھی انہی کی طرح ہو، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جو ہے وہ جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے ان کے درمیان ان کے معاملات کا فیصلہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یعنی اللہ علیہ السلام کو کافروں پہ غالب رکھے گا، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن۔ دوسری بات یہ کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے مسلمان غالب ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر تین، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمان اس دنیا سے مٹ جائیں اور ان کی شان و شوکت بالکل ختم ہو جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے اور منکرات سے روکتے رہیں گے، پھر کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام پر کافر غالب نہیں آ سکیں گے۔ اور ان سب میں کیا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں غالب رکھے گا، کہ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اور اللہ کی مدد، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد بیسیکلی کیا ہے کہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر جو ہے ہمیں اس کو جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہیں یاد ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ اس کے لیے بہت ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت دین کا بہت علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور اس وقت نہ وہ کسی حدیث کے ماہر تھے، نہ وہ قرآن کے ماہر تھے، انہوں نے کیا سنا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انہوں نے اسی دن کئی لوگوں کو جو اپنے ساتھ مسلمان کر لیا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا نہیں نہیں ہمارے پاس تو نالج ہی نہیں ہے، نہیں ہمارے پاس تو علم بھی نہیں ہے، ہم کیسے کسی کو بات بتا سکتے ہیں؟ تو وہ بھی تو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے بھی تو ایک دن کے اندر آج ایمان لائے، اور آج ہی کتنے لوگوں کو جو مسلمان۔ تو آج ہمارے اندر وہ بات کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنی بات بھی کرتی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں اسکول بھی جا رہی ہوتی، ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں کسی سے مطلب جا کے جو دعوت دے دوں۔ ڈرتے ہیں، ہمارے دل ڈرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، بس اللہ تمہارے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ اچھا، میرا خیال ہے آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لمبا ہے، اس کو پھر ڈیٹیل ہے کافی، تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو کل کنٹینیو کروں گی، کیونکہ ایک ٹاپک ہوتا ہے نا تو پھر اس ٹاپک کے لحاظ سے کنٹینیو صحیح رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔